بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف اللہ رب العزت ذوالجلال کے لیے لائق و زیبا ہے، اور درود و سلام ہو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ محترم سامعین، ہر زمانے میں اہل باطل حق پرستوں کو راہ راست سے ہٹانے کے لیے ہر ممکن کوشش کرتے رہتے ہیں، اور لوگوں کو گمراہ کرنے کا نت نیا طریقہ ایجاد کرتے رہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العالمین باطل کا پردہ چاک کرنے اور اہل باطل کے شبہات و اعتراضات کا جواب دینے اور ان پر رد کرنے کے لیے ہر زمانے میں انبیاء اور رسول بھیجتا رہا، ہر زمانے میں انبیاء اور رسول مبعوث کرتا رہا۔ نوح علیہ السلام سے لے کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تک کا جو سلسلہ ہے، جو کڑی ہے، وہ باطل کے شبہات پر رد کرنے، یعنی احقاق حق اور ابطال باطل کرنے کا یہ سلسلہ ہے۔ ان لوگوں نے جو بھی شبہات اٹھایا، چاہے ان کے زمانے میں جو بھی جماعت رہی ہوں، فرقے رہے ہوں، یہود و نصارہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے، منافقین تھے، کفار تھے، یہ جو بھی شبہات اٹھاتے تھے، جو بھی اعتراض کرتے تھے، اس کا خاطر خواہ جواب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دیا کرتے تھے۔ بلکہ یہ عہد و میثاق دوسرے پر رد کرنے کا اور ہر بات کو کھل کر کے بیان کرنے کا عہد و میثاق اللہ رب العالمین نے یہودیوں سے بھی لیا۔ چنانچہ اللہ رب العالمین نے فرمایا، جس آیت کو میں نے خطبے کی آیت بنائی، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اللہ رب العالمین نے یہودیوں سے یہ عہد و پیمان لیا، لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ، جو تمہارے پاس حق ہے وہ لوگوں کے سامنے بالکل واضح طور پر بیان کرو گے، چھپاؤ گے نہیں۔ کسی کے چہرے کو دیکھ کر کے خاموش رہے، اپنے منصب کو دیکھ کر کے خاموش رہے، روزی کے لٹ جانے کا ڈر ہوا تو حق کو چھپا لیا، لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ۔ لیکن یہودیوں نے کیا کیا اس عہد و میثاق کے بعد؟ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ، اللہ کے اس فرمان کو، اس عہد و میثاق کو پس پش ڈال دیا، وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، تھوڑی قیمت کے بدلے اللہ رب العالمین کے اس عہد و پیمان کو توڑ دیا۔ جو حق باتیں تھی اس کو چھپاتے تھے، لوگوں کو دیکھ کر کے بیان کو بدلتے تھے، ان سے فائدہ ہے، ان سے چندہ ہے، ان سے ہمارا مسئلہ روزی روٹی چل رہی ہے، تو احقاق حق ان کے سامنے نہیں کریں گے، ملا جلا کر کے صلح کلی کی پالیسی پر چلیں گے۔ یہ یہودیوں کا طریقہ تھا، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا۔ اور ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے بیان فرمایا، مشہور حدیث ہے انکار منکر کے سلسلے میں، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، جو تم میں سے منکر دیکھے، ایسا کام دیکھے جو کتاب و سنت کے خلاف ہو، چاہے وہ شرک ہو، چاہے بدعت ہو یا بدعتی ہو، اسے ہاتھ سے روکنے کی کوشش کرے۔ اگر وہ قوت نہیں یا مصلحت اس بات کی متقاضی نہیں کہ آپ اسے ہاتھ سے روک سکتے ہوں، تو کم از کم زبان سے احقاق حق اور ابطال باطل کا کردار ادا کریں، اس فریضہ کو انجام دیں۔ اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ زبان سے انجام دینے سے بڑی مصلحت فوت ہوگی اور آپ کی دعوت پر قدغن لگ سکتی ہے، تو کم از کم دل کے اندر برا جانے، اور یہ سب سے ایمان کا کمزور درجہ ہے۔ یہ نہیں کہ دل کے اندر برا جان رہے ہیں اور ان کے ساتھ اٹھ بیٹھ رہے ہیں، ان کی تمام مجلسوں میں شریک ہو رہے ہیں، ان کی ہر باطل باتوں کے اوپر لائک ٹھوک رہے ہیں، ان کو بلا رہے ہیں، مہمان بنا رہے ہیں۔ اس کو نہیں کہتے دل سے برا جاننا۔ دل سے برا جان کر کے برائی کو، دل سے برا جان کر کے اس سے الگ رہنا، یہ ہوتا ہے دل سے برا جاننا۔ یہ نہیں کہ ان کی باتوں کے اوپر کھلکھلا رہے ہیں، ہنس رہے ہیں، آپ ان کی منکر باتوں کے اندر ان کا ساتھ دے رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے کہا، ای عر الایمان اوثق، سب سے مضبوط ایمان کا سب سے مضبوط حصہ جو ہوتا ہے ایمان کا، وہ کون سا ہے؟ تو ابو ذر رضی اللہ عنہ نے کہا، اللہ ورسولہ اعلم، اللہ اس کے رسول کو سب سے بہتر اس تعلق سے علم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الموالات فی اللہ، اللہ کے خاطر دوستی کرنا، والمعادات فی اللہ، اللہ کے خاطر دشمنی کرنا،
والحب فی اللہ، اللہ کی خاطر محبت کرنا اور اللہ رب العالمین کی خاطر بغض و عداوت کرنا۔ ہر جگہ محبت بانٹتے رہیں، مسکراہٹیں بانٹتے رہیں، خوشیاں بانٹتے رہیں۔ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو بدل دے، جو قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہی بدعتی آئیں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں گے تو مسکرائیں گے، لیکن فرشتے کہیں گے انک لا تدری ما احدثوا بعدک، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو پتہ نہیں ان بدعتیوں نے آپ کے دین کو بدل دیا تھا، اور جس طریقے سے آپ دین کو چھوڑ کر کے گئے تھے اس کے معانی میں تحریف پیدا کر دی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ سن کر کے کہیں گے سحقن سحقن لمن غیر وبدل، بدعتیوں تم یہاں سے لوٹ جاؤ، بربادی ہو تمہارے لیے، تم میرے حوض سے پینے کے لائق نہیں۔ آج ہم کہتے ہیں ان کے یہاں خیر خواہی بھی ہے، ان کے یہاں اچھی بات بھی ہے، آؤ سینے سے لگاتے ہیں، تمہیں اسٹیج دیتے ہیں، تم ہمارے اسٹیج سے بول سکتے ہو، تم ہمارے درمیان فٹ ہو سکتے ہو۔ جو نبی کے ساتھ فٹ نہیں ہو سکے وہ آپ کی جماعت میں اہل سنت کے ساتھ کیسے فٹ ہو سکتا ہے؟ چنانچہ فضیل ابن عیاض رحمہ اللہ فرماتے ہیں، جیسا کہ امام لالکائی نے اور امام بربہاری نے لکھا ہے کہ کسی بدعتی کو جو خاص کر کے داعی ہو کسی راستے سے آتا دیکھو تو اس راستے کو چھوڑ دو، کیونکہ اس کی بدعت کی نحوست ہوتی ہے کہ کہیں تمہیں آ کر کے پکڑ نہ لے یا اس میں تم گرفتار نہ ہو جاؤ۔ تو لوگوں کے مسکرانے سے اور لوگوں کو خوشیاں بانٹنے سے دین کا مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ دین کا مسئلہ دو چیزوں پر قائم ہے، لا الہ نفی اور الا اللہ اثبات، یعنی جب تک معبودان باطلہ کی اور ہر باطل کا انکار نہیں کریں گے جب تک حق ثابت نہیں ہوگا۔ اللہ کی حقانیت کو، اس کی الوہیت کو ثابت کرنے کی شرط یہ ہے کہ آپ تمام معبودان باطلہ کا پہلے انکار کریں، تب جا کر کے آپ اقرار کریں۔ کوئی صرف الا اللہ یا اللہ اللہ کہتا ہے، وہ اصل میں توحید کا اقرار نہیں کرتا۔ توحید کا اقرار ان دو ستونوں پر، دو رکن پر قائم ہے۔ پہلے تمام باطل کا انکار کرو، پھر جو حق ہے اس کا اقرار کرو اور اس پر قائم رہ کر کے اس کی نشر و اشاعت کرو۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اصل میں جو مضبوط ایمان ہے، اصل ایمان جو ہے وہ لوگوں سے اللہ کی خاطر محبت کرنا۔ جو اللہ اس کے رسول کے دین کو چھوڑ دے یا دین میں تغیر و تبدل پیدا کرے، اپنی جانب سے معانی مفاہیم پیدا کرے جنہیں ہم اہل بدعت کہتے ہیں، ان سے بغض رکھنا واجب ہے، اور ہر انسان سے اس کی بدعت کے مطابق بغض رکھا جائے گا، جیسا کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے فرمایا۔ اور اہل سنت سلف صحابہ جتنے بھی ہیں سب کا اس بات پر اتفاق ہے کہ بدعتیوں سے بغض رکھنا، ان سے دوری اختیار کرنا، ان سے کسی بھی قسم کا دینی تعلق قائم کرنا بالکل بھی جائز نہیں ہے۔ بلکہ اہل علم نے یہ بھی کہا ہے، جیسا کہ فضیل ابن عیاض اور عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ کے تعلق سے آتا ہے، ان کا قول ہے کہ من زوج کریمتہ من مبتدع فقد قطع صلتها، کہ جو کسی بدعتی سے اپنی بیٹی کی شادی کرا دیتا ہے گویا کہ اس نے اپنی بیٹی کا رشتہ خود سے اپنی بیٹی کے رشتے کو توڑ دیا۔ صحابہ جو سلف صالحین تھے اپنی بیٹی کی اور یا کسی کی شادی کو بدعتی سے کرانے پر اس قدر سخت موقف اور رویہ اختیار کرتے تھے، اور ہمارا معاملہ تو الامان والحفیظ ہے کہ اللہ رب العالمین ہی ہمیں ان تمام چیزوں سے محفوظ رکھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوری زندگی باطل سے برسر پیکار رہے، مکے میں 13 سال تک ان تمام لوگوں کے شبہات کا، ان تمام لوگوں کے باطل کا رد کرتے رہے۔ اللہ نے کہا کہ فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرْ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، جس کا حکم دیا گیا ہے فَاصْدَعْ، یہ نہیں کہ چھپ چھپ کر کے اب ہو گیا چھپنے، فَاصْدَعْ کھل کر کے بیان کیجئے، وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، جو مشرکین آپ کی جان کے پیچھے لگتے ہیں، صحابہ کرام کو تکلیف دیتے ہیں، اعراض کریں، حفاظت کرنے والا اللہ رب العالمین ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھل کر کے دعوت دی، اذیتیں برداشت کی۔ ہمارا جسم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر جسم تو نہیں، ہمارا سراپا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر سراپا تو نہیں۔ کیا بلال رضی اللہ عنہ سے ہم بہتر ہیں؟ کیا خباب ابن عرت سے ہم بہتر ہیں؟ کیا اب اپنے آپ کو بچانے کے لیے، اپنی عزت کو بچانے کے لیے، معاشرے میں اپنی ساکھ کو بچانے کے لیے کسی کو اس لیے نہیں بولتے ہیں کہ کوئی گالیاں دے گا، کوئی جائیداد کو چھین لے گا، کوئی محکمے میں شکایت کر دے گا؟ یہ وہ لوگ تھے جن کے طریقے کو اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے اسوہ بنایا ہے کہ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، کہ اسلام پر ویسے ہی چلو گے جیسے ان صحابہ کرام نے چل کر کے دکھایا تو رب کی جانب سے ہدایت کی سرٹیفکیٹ ملے گی۔ مکہ کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام اسی طریقے سے قائم تھے۔ آخری وقت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بالکل مرض الموت میں ہیں اور کہہ رہے ہیں لعنت اللہ علی الیہود والنصارى
واتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، یہاں پر بھی قبر سے تحذیر کر رہے ہیں، شرک سے تحذیر کر رہے ہیں۔ ہر موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم باطل کا رد اور شبہات کا رد کیا کرتے تھے، بلکہ ہر جمعہ کے اندر جن کے درمیان کوئی بدعت نہیں تھی اور جن سے کسی بدعت کے صدور کا اندیشہ ہی نہیں تھا، ان کو بھی کہتے تھے، یعنی صحابہ کرام کو، ایاکم ومحدثات الامور، کہ نت نئی چیزوں کے ایجاد کرنے سے یا ایجاد بندہ رسومات پر عمل کرنے سے پرہیز کرنا، کیونکہ کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، ہر بدعت ضلالت ہے اور ہر ضلالت گمراہی ہے۔ مزید یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد کچھ فتنوں کے جنم لینے کی پیشن گوئی کی اور فرمایا، قوم یستنون بغیر سنتی ویہتدون بغیر ہدی تعرف منہم وتنکر فقلت فہل بعد ذلک الخیر۔ یہ حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک زمانہ آئے گا کہ لوگ میری سنت کو ترک کر دیں گے، میرا طریقہ چھوڑ دیں گے، ان کے اندر کچھ خیر کا بھی پہلو ہوگا اور شر کا بھی ہوگا۔ حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، کیا اس سے بھی بدترین زمانہ آئے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں آئے گا، ایسا زمانہ ہوگا کہ جہنم کی طرف بلانے والے کچھ دائی ہوں گے، یعنی یہ لوگ خود بھی بگڑے ہوں گے اور لوگوں کو بھی بگاڑنے کی کوشش کریں گے، ان کے فساد کی دعوت دیں گے۔ یہ تمام بات اہل علم لکھتے ہیں کہ یہ باتیں، یہ حدیث ان تمام داعیان کو شامل ہے، چاہے وہ رافضیت کا داعی ہو یا خمینیت کی دعوت دے یا خارجیت کی دعوت دے یا اعتزال و تعطیل کی دعوت دے یا اخوانیت کی دعوت دے یا تمیع کی اور سہولت کاری کی دعوت دے، سب کو اس کے اندر داخل ہے، کیونکہ صراط مستقیم صرف وہی راستہ ہے جو منہج صحابہ تھا اور صحابہ کرام کا راستہ تھا۔ اس کے علاوہ جو بھی راستہ ہے سب کے اندر پگڈنڈیاں ہیں جہاں پر شیطان بیٹھا ہے، وَعَلَى كُلِّ سَبِيلٍ شَيْطَان يَدْعُو إِلَيْهِ، بیٹھ کر کے شیطان ان راستوں پر بلا رہا ہے۔ رہی بات سبیل اللہ کی، صراط مستقیم کی، تو وہ سیدھا جاتا ہے جس کے بارے میں اللہ نے کہا، وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، یہی میرا سیدھا راستہ ہے، اور سیدھا راستہ صرف اور صرف وہی ہو سکتا جس راستے پر کتاب اللہ دلالت کرے، جس راستے پر سنت رسول اللہ دلالت کرے، اور جس راستے کو کتاب اللہ اور سنت رسول پر عمل کرتے ہوئے صحابہ کرام نے اختیار کیا ہو۔ جس راستے کو صحابہ کرام نے اختیار نہیں کیا ہو، چاہے وہ کتنا خوشنما کیوں نہ ہو، کتنا ہی بظاہر روشن کیوں نہ ہو، وہ بدعت کا، گمراہی کا، تاریکی کا اور جہنم کا راستہ ہے۔ چاہے انسان قسم کھا کر کے بولے، چاہے آپ کے علاوہ اس راستے پر چلنے کے علاوہ کوئی چارہ نہ بچے، پھر بھی آپ اس راستے کو اختیار نہ کریں، کیونکہ صحابہ کے راستے کے علاوہ تمام راستہ جہنم کو لے جاتا ہے، کوئی بھی جنت کو نہیں جاتا ہے۔ اور یہ جو گمراہی کی دعوت دینے والے ہوں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یتکلمون بألسنتنا، وہ ہماری زبان بولیں گے، ہم من جلدتنا، وہ ہم میں سے ہی ہوں گے اور ہماری زبان بولیں گے۔ آج کل بھی لوگوں کو دیکھیں گے، کچھ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم سلفی ہیں، ہم اہل حدیث ہیں، لیکن ان کا تعامل دیکھیں گے تو بدعتیوں کے ساتھ ان کا سلوک جیسا ہوگا، اس کا عشر عشیر سلوک بھی اپنے سلفی بھائیوں، ان سلفی بھائیوں کے ساتھ نہیں ہوتا ہے جو باطل پر رد کرتے ہیں، ان کو طرح طرح کے القاب سے نوازتے ہیں۔ پہلے یہ ہوتا تھا کہ بدعتی نوازتے تھے، جیسے ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے زمانے میں اشاعرہ اور معتزلہ ان کو مجسمہ کہتے تھے، ان کو ممثلہ کہتے تھے، اور آج بھی یہ بطور تضحیک اور بطور استہزاء ان سلفی بھائیوں کو جو باطل پر رد کرتے ہیں، اہل بدعت کا قلع قما کرنے کی اللہ کی توفیق سے کوشش کرتے ہیں، انہیں منہجی اور نہ جانے کن کن القاب سے نوازتے ہیں، یہ استہزاء ہے۔ اللہ نے قرآن مجید میں کہا، وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، کہ لوگوں کو برے القاب سے نہ پکارو۔ ارے ہماری عزت نہ کرو، رب کے کلام کی تو عزت کرو، نبی کے فرمان کی تو عزت کرو، صحابہ کے راستے کی تو عزت کرو۔ آج ہو جتنی بھی طاقت تمہیں مل جائے، قلم کی طاقت ہو، زبان کی طاقت ہو یا اور مال و دولت کی طاقت ہو، رب کی طاقت سے تو بڑھ کر کے نہیں۔ صحابہ کرام کا استہزاء ایسے ہی مشرکین مکہ کیا کرتے تھے، منافقین کیا کرتے تھے، کیا ہوا؟ سب مٹ گئے، لیکن آج بھی ہم عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کو جانتے ہیں، آج بھی عشرہ مبشرہ اور احد میں شامل ہونے والے، صلح حدیبیہ میں شامل ہونے والے صحابہ کرام کو جانتے ہیں۔ بلکہ جو سچا مسلمان ہوتا ہے، جب اس کی زبان سے کسی صحابی کا نام نکلتا ہے تو اس کا چہرہ روشن ہو جاتا ہے، گویا کہ صحابہ کا نام لینے سے نبی کا دیدار ہو گیا۔ اس قدر اسلام کے اندر روحانیت آ جاتی ہے انسان کے جسم کے اندر صحابہ کرام کا نام لینے سے اور ان کے طریقے کو اپنانے سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوری زندگی باطل سے روکتے رہے، اور زندگی کے بعد کا جو فتنے سے آگاہ کیا، اپنی زندگی کے بعد آنے والے فتنے سے، ان میں سے ایک خوارج کا فتنہ تھا۔ خوارج مسلمان ہیں، اکثر اہل علم اسی بات کی طرف گئے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بیان فرمایا اس حدیث میں، صحیح بخاری کی روایت اور صحیح مسلم کی، کہ وہ لوگ نماز پڑھیں گے، وہ قرآن پڑھیں گے، دین کی بات کریں گے، بڑے متقی
پرہیزگار ہوں گے لیکن دین سے ایسے نکل جائیں گے جیسے کمان سے تیر نکل جاتا ہے. اور یاد رہے میں اگر زندہ رہا لئن ادرکتہم لاقتلنہم قتل عاد و ثمود. ایسے نمازی کو، ایسے پرہیزگار کو جو نماز تو پڑھیں گے لیکن نماز کا وہ طریقہ نہیں، نماز کے اندر وہ روحانیت نہیں ہوگی جو ان کی نماز اللہ تک لے جا سکے. قرآن تو پڑھیں گے لیکن اس کو اپنی مرضی کے مطابق سمجھیں گے، صحابہ کی مرضی کے، صحابہ کے فہم کے مطابق نہیں سمجھیں گے. یہ لوگ دین سے اس لیے نکلیں گے کیونکہ یہ صحابہ اکرام کا طریقہ چھوڑیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں زندہ رہا اور ایسی قوم کو پا لیا جو بظاہر تو تقوی کا اظہار کریں گے، نماز قرآن پڑھیں گے، اگر مجھے یہ قوم مل گئی تو میں اسے ویسے قتل کروں گا جیسے اللہ نے عاد و ثمود کو قتل کیا تھا. آپ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کسی فرقے کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہا، صرف خوارج کے بارے میں کہا. جو خوارج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پیدا ہوا تھا، ذوالخویسرہ التمیمی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیحت کر رہا تھا اعدل یا محمد اعدل. اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ نصیحت کی تھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ان لم اعدل فمن یعدل، میں انصاف نہیں کروں گا اس روئے زمین پر تو کون کرے گا. اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یخرج من ذی ھذا الرجل، کہ اس انسان کی فکر کی کوکھ سے ایسی قوم جنم لے گی جو قوم بہت متقی پرہیزگار ہوگی، نمازی ہوگی لیکن دین سے ایسے نکل جائے گی جیسے کمان سے تیر نکل جاتا ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں انہوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے خلاف تلوار اٹھایا، اور تلوار جب اٹھایا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ان کا مقابلہ کیا اور ایک حد تک ان کا خاتمہ کر دیا. ایک خوارج، ایک خارجی جس کا نام عبد الرحمن ابن ملجم تھا، خارجی تھا لیکن اس سے پہلے اہل سنت میں تھا. عمر رضی اللہ عنہ نے اسے بھیجا تھا تاکہ وہ جا کر کے مسلمانوں کو قرآن مجید سکھائے. قاری تھا، اس نے ثواب کی نیت سے چوتھے خلیفہ نبی کے داماد امیر المومنین علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ کو شہید کیا ثواب کی نیت سے. یہ ہوتا ہے فکر کی آلودگی کا نتیجہ کہ ایک آدمی خلیفہ کے قتل کو ثواب سمجھتا ہے، کسی انسان کے خون کو مباح سمجھتا ہے. اسی خوارج اور خارجیت کی جڑیں آج تک باقی ہیں، آج تک. چنانچہ جو عرب بہاریہ آپ دیکھیں ان کے اندر ان کے دعات کو دیکھ لیں. سعد البریک نام کا ایک آدمی ہے، وہ کہتا ہے 1000-2000 لوگ مر جائیں تو کیا ہوگا، مرنے دو، میں کرسی چاہیے. ایسے تمام لوگ خون کا سودا کرتے ہیں، مسلمانوں کی جان کا سودا کرتے ہیں. انہیں حلال و حرام کی کوئی فکر نہیں ہوتی، اپنی کرسی کی فکر ہوتی ہے. وہی فکر ہمارے یہاں بھی ہے جسے جماعت اسلامی کے نام سے جانا جاتا ہے، وہی فکر ہے. بلکہ بعض محققین نے لکھا ہے اس زمانے کے سید قطب نے جماعت اسلامی کے مولانا مودودی کی فکر کو لے کر کے اپنی کتابوں العدالہ الاجتماعیہ ان جیسی کتابوں کے اندر نقل کیا ہے. مولانا مودودی کے افکار کو لے کر کے نقل کیا ہے. آپ کہتے ہیں ہم ان سے مل جائیں، کن سے ملیں گے؟ جو نبی کا مخالف ہو، جو صحابہ کے طریقے کا مخالف ہو. آپ کا کوئی مخالف ہو جائے آپ بات بند کرنا، آپ اس سے بات کرنا چھوڑ دیتے ہیں. آپ کو کوئی برا بھلا کہہ دے آپ کو اس کی طرف نگاہ نہیں اٹھاتے ہیں. اور آپ کہتے ہیں کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو نہ اپنائے، جو نبی کے صحابہ کی طرف آنکھ اٹھا کر کے دیکھے، ہم اس سے گلے مل لیں، سلح کلے کی پاس پالیسی پر چلیں، ان کے ساتھ ان کے اوپر رد نہ کریں، کھل کر کے رد نہ کریں. کیوں نہ کریں؟ صحابہ اکرام کا کیا قصور تھا؟ بس یہی کہ انہوں نے توحید کی نشر و اشاعت کی، لیکن کھل کر کے کیا. یہ نہیں کہ نہیں آپ بھی ٹھیک ہیں ہم بھی ٹھیک ہیں. یہی دعوت تو لے کر کے آیا تھا وہ آدمی جسے عقبہ ابن ابی معیط یا کوئی دوسرا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ 1 سال آپ میرے دین پر عمل کریں اور 1 سال ہم مل کر کے چلیں گے. قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین. یہ دین اللہ کا اتارا ہوا ہے، تمہارا دین شیطان کا لایا ہوا ہے. یہ دین صحابہ کا دین نہیں ہے. ہر وہ چیز جو صحابہ کے زمانے میں موجود نہیں تھی وہ بدعت ہے، چاہے تم جتنا بھی چیخ کر کے اس کے اوپر سنت کا لیبل لگا دو. تو صحابہ کرام کا یہ منہج تھا، جس طریقے سے انہوں نے قربانی پیش کی تھی اسی طریقے سے ہم قربانی پیش کریں گے تو یہ دین حنیف، دین رسول، صحابہ کا مسلک محفوظ رہے گا. ورنہ اگر صلح کلی کی پالیسی اپنا لیں، ہر کسی کے ساتھ اچھا رویہ اختیار کرنے لگے تو پھر نہیں عن المنکر کو قرآن اور حدیث سے ہٹا دینا چاہیے، کیونکہ یہی وہ چیز ہے جو ہمارے اور غیروں کے درمیان تفریق اور تمیز پیدا کرتی ہے. اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کرام بھی اپنے اسی موقف پر قائم رہے. یہ نہیں کہ نرمی آ گئی. چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں سبیغ ابن عسل نامی شخص نے قرآن مجید میں اپنی جانب سے کچھ باتیں پیش کی. وہ شکوک و شبہات پھیلایا کرتا تھا کوفہ کے اندر. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو معلوم ہوا، انہوں نے بلا کر کے خوب مارا، اتنا مارا کہ سر سے خون نکال دیا.
کہا کہ تو ہی صبیغ ہے، تو ہی قرآن مجید کے اندر اپنی باتیں پیش کرتا ہے، متکلمین کے آراء کو پیش کرتا ہے۔ تو اس نے کہا کہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ وہ خمار جو آراء کا تھا یا باطل باتوں کا تھا وہ نکل جائے تو میرے دماغ سے خون کے ساتھ نکل گیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ٹھیک ہے جاؤ، اور ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کو پیغام لکھا کہ نہ اس کے ساتھ کوئی بیٹھے، نہ اس کے سلام کا جواب دے، نہ اس کے کسی معاملے میں شرکت کرے، اس کو دیکھے تک نہیں۔ کہتے ہیں کہ اس آدمی کا حال اس ابل الاجرب کی طرح ہو گیا، اس کھجری والے اونٹ کی طرح جس کے قریب کوئی جانا نہیں چاہتا تھا۔ 1 سال تک ایسے ہی رہا، اپنے معاملات کو درست کر لیا، تب جا کر کے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کے پاس اس نے کہا 1 سال ہو گئے میں صحیح دین پر قائم ہوں، کچھ نہیں کرتا ہوں، برائے مہربانی امیر المؤمنین کو خط لکھیں کہ لوگوں کو کہیں، حکم دے کہ وہ ہم سے بات کرے، ہمارے ساتھ بیٹھے، ہمارے سلام کا جواب دے۔ جب حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے خط لکھا تو عمر رضی اللہ عنہ نے اجازت دی۔ اگر آج کے سہولت کار ہوتے تو کہتے کیا متشدد ہے، کیا نیا نیا دین لے آیا ہے، یہ امپورٹڈ منہج ہے جو سعودی عرب سے لے کر کے آیا ہے، یہ عمر رضی اللہ عنہ کا دین ہے، یہ عمر رضی اللہ عنہ کا منہج و مسلک ہے جسے انہوں نے صحابہ کرام سے حاصل کیا تھا۔ اس کے بعد عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما قدریہ کے سلام کا جواب نہیں دیتے، ان کی کسی گفتگو کے ان سے براءت اور بیزاری کا اظہار کرتے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے احقاق حق اور ابطال باطل کے خاطر خوارج سے مناظرہ کیا، اور امام شاطبی رحمہ اللہ کہتے ہیں ضروری ہے کہ اہل سنت کا ایک طبقہ کتاب و سنت اور منہج سلف پر ہمیشہ قائم رہے جیسا کہ اللہ کا وعدہ ہے، تاہم انہیں ہمیشہ اپنے اہل بدعت اور گمراہ فرقوں کی عداوت و دشمنی کا سامنا رہے گا۔ اہل سنت ہمیشہ ان بدعتیوں سے نبرد آزما ہوں گے۔ موجودہ زمانے میں بھی حقیقی اسلام اور سلفیت بدعت اور اہل بدعت کے نرغے میں ہیں۔ خوارج، اشاعرہ، معتزلہ، روافض، ان سب کا معجون مرکب اخوانیت، دیوبندیت، بریلویت، منکرین سنت سب کے سب اپنے افکار اور نظریات کی نشر و اشاعت کے لیے کوشاں ہیں۔ سنت اور اہل سنت کے زور کو ختم کرنے کے لیے اپنا پورا زور لگائے ہوئے ہیں۔ ہر دن ایک نیا شبہ جنم لے رہا ہے، عوام الجھن در الجھن میں مبتلا ہوتی جا رہی ہے۔ اہل حدیث عوام تو عوام، خواص کی ایک معتدبہ تعداد بھی اغیار کی زبان میں گفتگو کرنے لگے ہیں۔ اہل سنت کے لبادے میں کچھ سہولت کار سلفیت کے خلاف ہر محاذ پر برسر پیکار نظر آتے ہیں۔ بدعتیوں سے تعامل کے متعلق جو مسائل سلف صالحین کے زمانے میں مجمع علیہ تھے، متفق علیہ تھے، انہیں سن کر ان کی پیشانیوں پر بل آ جاتا ہے جو اپنی نسبت سلفیت کی طرف کرتے ہیں۔ بعض لوگوں کے نزدیک سلف صالحین کا طریقہ فرسودہ ہو چکا ہے اور ان کی تعلیمات دور حاضر سے متناقض و متعارض نظر آتی ہے۔ قدم قدم کھلے ہوئے ہیں مکر و فن کے مدرسے۔ اب ہم دعات کی ذمہ داری کیا ہوتی ہے، اور بھی بہت سارے اقوال ہیں۔ یہ مضمون آپ کے الجماعہ نامی پرچے میں چھپ چکا ہے، اس میں آپ ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔ چنانچہ ہم دعات کی پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ بدعت و سنت کے درمیان تفریق، بدعت اور اہل بدعت کے ضرر و نقصانات کا علم اور شریعت کا ان کے متعلق موقف کیا ہے، اس کا علم حاصل کرنا نہایت ضروری ہے۔ چنانچہ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کان الناس یسألون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الخیر وکنت اسألہ عن الشر مخافۃ ان یدرکنی، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگ خیر کے بارے میں پوچھتے تھے لیکن میں شر کے بارے میں پوچھتا تھا اس ڈر سے کہ میں اس شر میں واقع نہ ہو جاؤں۔ اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ اس کا بدعت کا اور اہل بدعت کا اور اس کے ضرر و نقصانات کا علم حاصل کرنا ضروری ہے۔ بدعت اور اہل بدعت کے فاصل اصول و ضوابط کو اور ان پر رد و نکیر کرنے کے طریقے کو جاننے کے لیے ان اہل علم کی کتابوں کا مطالعہ ضروری ہے جنہوں نے سلف صالحین کے نہج پر اس میدان میں عملی طور پر کام کیا، جیسے امام احمد رحمہ اللہ کی کتاب اصول السنہ، امام آجری کی کتاب الشریعہ، امام بربہاری کی کتاب شرح السنہ، امام لالکائی کی کتاب شرح اعتقاد اہل السنہ، اور امام ابن بطہ رحمہ اللہ کی کتاب الابانہ، نیز شیخ الاسلام ابن تیمیہ اور ابن القیم اسماعیل سلفی رحمہ اللہ کی کتابیں پڑھنا، سمجھنا اور اس کی تطبیق دینا معاشرے پر بہت زیادہ ضروری ہے، اور تطبیق دیتے وقت مصلحت اور مفسدت کا خیال ضرور رکھا جائے۔ آپ اور ہم دائی ہیں تو یقین جانیے کہ دائی کے پڑھنے کا سلسلہ کبھی رکنا نہیں چاہیے، بالخصوص مندرجہ بالا کتابوں کا مطالعہ ضروری ہونے کے ساتھ ساتھ مفید بھی ہے۔ نیز اہل بدعت شبہات و اعتراض کا جو نشر چلاتے ہیں ان سب کا جواب ان کتاب کے اندر آپ پائیں گے۔ نمبر 2، ان کی شبہات و اعتراض کا جواب مفصل طور پر دینا، چنانچہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں مفصل طور پر دو ٹوک انداز میں دینا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے مجھ سے پہلے کسی امت میں جتنے نبی بھیجے ہیں اتنی
اللہ نے مجھ سے پہلے کسی امت میں جتنے بھی نبی بھیجے ان کی امت میں ان سے کچھ حواری اور ساتھی ہوتے تھے جو ان کی سنت پر چلتے ان کے حکم کا اتباع کرتے. پھر ایسا ہوتا تھا کہ ان کے بعد نالائق لوگ ان کے جانشین بن جاتے اور زبان سے ایسی باتیں کہتے جن پر خود عمل نہیں کرتے اور ایسے کام کرتے جن کو ان کا نہ حکم دیا گیا تھا. چنانچہ جس نے ان جیسے لوگوں کے خلاف اپنے دست بازو سے جہاد کیا وہ مومن ہے, جس نے ان کے خلاف اپنی زبان سے جہاد کیا وہ مومن ہے. تو زبان کا جہاد اور قلمی جہاد بہت بڑا جہاد ہے. چنانچہ ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں جہاد کی دو قسمیں ہیں, ہاتھ اور تلوار سے جہاد, حجت و دلائل, اور دوسری قسم حجت و دلائل و براہین کے ذریعے جہاد. یہ دوسرے قسم کا جہاد بہت خاص ہے جیسا کہ ابن القیم رحمہ اللہ نے کہا, کیونکہ یہی ائمہ کرام کا جہاد ہے, یہی انبیاء کا جہاد ہے. جہاد کی یہ قسم پہلی قسم سے افضل ہے کیونکہ اس کا فائدہ عظیم ہے. میدان کا جہاد جاہل بھی کر سکتا ہے اگر طاقت ہو تو, لیکن باطل فرقوں سے جہاد جو ہوتا ہے, شبہات و اعتراض کے خلاف جو جہاد ہوتا ہے, یہ وہی کر سکتا ہے جس نے علم حاصل کیا ہو, جس نے علماء کی مجلس میں علماء کی صحبت اختیار کی ہو, علم کو سیکھا ہو, وہی جا کر کے جہاد کر سکتا ہے. چنانچہ اللہ نے فرمایا وَلَوْ شِئْنَا لَبَعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَذِيرًا فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا. نمبر 3, عوام الناس میں صحیح عقیدہ کی صحیح عقیدہ اور منہج کی نشر و اشاعت کرنا, یہی ہم اہل حدیثوں کا اصل مقصود ہے. مقصود اصلی یہی ہے. باقی خیرخواہی کا کام, ویلفیئر کا کام, یہ تو یہود و نصارہ بھی کرتے ہیں, بڑے پیمانے پر کرتے ہیں. توحید کون پھیلاتا ہے؟ جب آپ توحید پھیلانے لگے تو لوگ کہتے ہیں تم ویلفیئر کا کام نہیں کرتے ہو, ویلفیئر کا کام کرنے لگے تو لوگ کہتے ہیں کہ تم فقہ و فتاوی کا کام نہیں کرتے ہو. ہر محاذ پہ ایک آدمی کیسے کھڑا ہو سکتا ہے؟ انبیاء کا جو مشن تھا وہی جماعت اہل حدیث کا مشن ہے. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. یہی انبیاء کا مشن تھا اور یہی اہل حدیث جماعت کا بھی مشن ہے. ولا برا کے مسئلے پر تفصیلی گفتگو کرنا, کیونکہ یہ دین کا اصل اصول ہے اور رکن رکین ہے. کس سے آپ کو تعلق رکھنا ہے, کس سے نہیں رکھنا ہے, کس سے محبت کرنا ہے, کس سے نہیں کرنا, اسے اللہ نے, اس کے رسول نے اور صحابہ اکرام نے بیان کیا ہے. سہولت کار کا آخری بات, سہولت کار کا ڈٹ کر کے مقابلہ کرنا. سہولت کار کسے کہتے ہیں؟ سہولت کار وہ شخص ہوتا ہے جو اپنا انتساب اہل حق کی طرف کرتا ہے, لیکن جس وقت اہل حق کو نصرت اور مدد کی ضرورت ہوتی ہے وہ شخص اس وقت پیچھے ہٹ جاتا ہے, اور جب حق بولنے کی ضرورت ہوتی ہے وہ اس وقت خاموش رہتا ہے. اس کو سہولت کار کہتے ہیں. ان کا رویہ, ان سہولت کار کا رویہ اہل بدعت کے تعلق سے نرم ہوتا ہے, اور جو اپنے اخوان ہوتے ہیں, ان جو رد کر رہے ہوتے ہیں اہل باطل پر, ان کے تعلق سے بڑا سخت ہوتا ہے. طرح طرح کے شبہات ڈھونڈ کر کے لاتے ہیں تاکہ یہ جو سپاہی ہیں اللہ رب العالمین کی توفیق سے اہل بدعت کے خلاف یا اہل شرک کے خلاف ان کی دعوت میں وہ اڑچن لگا سکیں. اہل بدعت اہل باطل پر رد کرنے کے بجائے وہ اہل حق علماء کرام پر اپنا نزلہ جھاڑتا ہے, انہی کے خلاف اپنے دل کی بھڑاس نکالتا ہے. یہ سہولت کار حق پرست داعیوں اور اہل باطل اور اہل بدعت کے خلاف برسر پیکار علماء کرام کو مختلف القاب سے نوازتے بھی ہیں. چنانچہ بکر ابو زید رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ جب بھی کسی فتنے پر علماء کرام قلم اٹھاتے ہیں ان کے خلاف بدعتیوں اور باطل پرستوں سے قبل یہی سہولت کار جو اپنے میں سے ہوتے ہیں اپنا انتساب حق کی طرف کرتے ہیں, یہی سہولت کار علم بغاوت بلند کرتے ہیں. علماء کرام کے طریقہ کار کو شدت اور غلو کا نام دیتے ہیں. جو بدعت اور اہل بدعت پر رد کرے انہیں متشدد کہتے ہیں. خود اپنا طریقہ جو ہوتا ہے اہل حق کے علماء پر رد کرنے کا اسے کہتے ہیں یہ بڑی نرمی ہے. اہل بدعت پر رد کرنا یہ شدت ہے, اور وہ خود جب اہل حق کے علماء پر رد کرتے ہیں اسے نرمی کا نام دیتے ہیں. بکر ابو زید رحمہ اللہ فرماتے ہیں سہولت کاری کی بیماری پھیلنے کے متعدد اسباب ہیں, جیسے کم علمی, کوتاہ فہمی, شجاعت و بہادری کی کمی, دنیا اور اہل دنیا سے لگاؤ. ایک دم آخری بات, ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يمنعن احدكم هيبة الناس ان يقولوا في حق اذا رآه او شهده او سمعه. لوگوں کی ہیبت اور ڈر سے اور ان کے روب و دبدبا سے کوئی ایسی حق بات کہنے سے نہ رکو جسے تم نے خود سے دیکھا ہو یا اس کا مشاہدہ کیا ہو یا اسے سن رکھا ہو. شیخ البانی رحمہ اللہ اس حدیث پر تعلیق لگاتے ہوئے فرماتے ہیں اس حدیث میں لوگوں کے ڈر سے یا روزی روٹی اور ذریعہ معاش کے چھوٹ جانے کے خوف سے حق کو چھپانے کی تاکیدی طور پر ممانعت آئی ہے. چنانچہ جو شخص حق کو اس ڈر سے چھپاتا ہے کہ کہیں اسے کسی قسم کی تکلیف نہ پہنچ جائے یا کوئی اس کے ساتھ مار پیٹ نہ کرے یا گالیاں نہ دے یا وہ اپنی نوکری اور عہدہ و منصب سے ہاتھ نہ دھو بیٹھے یا لوگ اس کا احترام کرنا اور اس کی عزت کرنا نہ چھوڑ دیں, تو وہ اس حدیث کی ممانعت میں داخل ہے. اللہ رب العالمین ہم سبوں کو نیک سمجھ کی توفیق عطا فرمائے, منہج صحابہ کو سمجھنے, اس کا علم حاصل کرنے, اس کے اوپر چلنے اور اس کی نشر و اشاعت سے کی توفیق عطا فرمائے. اور جب تک ہمیں
ہمیں اس دنیا پر رکھے، احقاق حق اور ابطال باطل کا کام کرنے والا بنا کر کے رکھے، کسی بھی مداہن کی باتوں میں نہ آنے والا بنا کر کے رکھے، اپنے خوف کو اس طریقے سے دل سے نکال دیں جس طریقے سے صحابہ کرام نے مکہ سے سفر کرتے ہوئے نکالا تھا، بدر جاتے ہوئے نکالا تھا اور احد جاتے ہوئے نکالا تھا۔ جب یہی چراغ یعنی صحابہ کرام کے محبت کرنے والے چراغ جلیں گے تو اس منہج کے لیے روشنی ہوگی اور اس طریقے کے لیے روشنی ہوگی۔ اللہ رب العالمین دنیا میں ہمیں جب تک زندہ رکھے دین و ایمان پر زندہ رکھے، اور جب ہمیں موت دے تو دین و ایمان کو پر موت دے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف الرحیم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔